الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، آپ سب کو رمضان کریم، رمضان کی مبارکباد ہو۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جنت کے اندر داخلے کا مہینہ ہے۔ ان ھذا الشہر لیس کالشہور، یہ مہینہ اور مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ ان ھذا الشہر لیس کالشہور اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، کہ جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو برکت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ، اور جب تم سے یہ جدا ہوتا ہے، أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوب، تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ یہ جدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے بھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ومن قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں، اور شعبان کا مہینہ تھا، شعبان کی 10 تاریخ تھی، اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتبہ کا لفظ بیان کیا ہے، کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ لکھا جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر لکھ دیا ہے، مطلب کہ تم پر فرض کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے،
یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف تم پر فرض کیا گیا. یہ جو ہم روزہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو روزہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. روزہ لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. فارسی میں کہتے ہیں روزہ، عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. عربی زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں رک گیا ہوں. اور شریعت کے اندر اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. انی نذرت للرحمن صوما. حضرت مریم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے تو جب ان سے کہا کہ بھئی آپ بات کیوں نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے صوما، کس چیز کی؟ خاموش رہنے کی، رکنے کی. تو صوم کا لفظ ہوتا ہے رکنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا. اب دیکھیں، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے تمام امتوں کے اوپر. آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ شفاعت، ان کے ہاں ہر ہفتے کو وہ روزہ رکھتے ہیں. یعنی فرائیڈے کی شام کو مغرب کے بعد ان کا شفاعت شروع ہوتا ہے اور وہ چل جاتا ہے ہفتے کی مغرب تک. تو وہ ہر ہفتے شفاعت 360 چیزیں ہیں جو اس کے اندر وہ نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں جس میں سے وہ مطلب خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، کسی قسم کی کوئی الیکٹریکل چیز کا استعمال نہیں کرنا، اور چند فاصلے کے علاوہ اور زیادہ فاصلے تک واک نہیں کرنا، اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا. اور گھر میں وہ کینڈل جلاتے ہیں اور خاص قسم کا کھانا بناتے ہیں اور اس کھانے کے اندر پھر اس سے افطار کرتے ہیں. تو ان کے ہاں ابھی ہر ہفتے کا ایک روزہ ہے. اسی طریقے سے پھر ان کے ہاں ایک سال کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے تھے تو انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کو کم کرتے 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 اس کو بس 40ویں دن پہ لے آئے. اب سال میں ایک روزہ رکھتے ہیں 40ویں دن کا. یعنی جیسے ہمارے یہاں رمضان شروع ہوا تو ہم رمضان میں بھائی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خوب ٹھیک ہے جی رمضان شروع ہو گیا ہے، لیکن آخری دن روزہ رکھ لیں، 30ویں دن روزہ رکھ لیں اور کہیں کہ بھائی ہمارا رمضان پورا ہو گیا. تو انہوں نے اس کو بدل دیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضع. یہ یہود اس بات میں جو ہے وہ بڑے ماہر ہیں کہ وہ احکام کو بدل دیتے ہیں اور آیات کو بدل دیتے ہیں. اور اس کو یوم کبور کہتے ہیں. اور یوم کبور یعنی یوم مغفور، کہ وہ دن ہے جس دن کیا ہے؟ مغفرت کا دن ہے. ہمارے ہاں تو پورا مہینہ عبادت کرو، پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو پھر جا کر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. اور ان کے ہاں کیا ہے کہ 364 دن جو کرنا ہے کرو، کھاؤ پیو مزے کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، اور ایک دن کو جو ہے یوم مغفور قرار دے کر اور اس دن جو ہے وہ توبہ کر لو اور اللہ سے کہو کہ بھائی تو ہمیں معاف کر دے. تو انہوں نے روزے کی صورت کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک اور آسمانی مذہب ہے جس کو ہم عیسائیت کہتے ہیں. ان کے ہاں بھی روزے کا تصور ختم ہو چکا، اور وہ بھی اب روزے میں صرف کوئی ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو گندم کی بنی ہوئی ہوں، باقی وہ بھی اور چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بھوکے پیاسے نہیں رہتے. تو اسلام نے اپنی عبادات کو محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مسلمانوں پر فرض، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تمام عبادتوں کی حفاظت فرمائی. اور اس میں ہمارے علماء کرام، مشائخ عظام، اور ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور ائمہ محدثین، ان کا بہت کردار ہے. اسلام کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، دانشور، جنہوں نے کہا کہ بھئی روزے کو جو ہے اس کی اصل حالت سے بدل دو. جہاں پہ گرمیوں میں آتا ہے اس کو گرمیوں سے بدل کر کہاں لے جاؤ؟ سردیوں میں لے جاؤ. اور جہاں پر جو ہے وہ لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت طلب کام کرتے ہیں تو ان کو اجازت دے دو کہ وہ روزہ نہ رکھیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان دنوں میں چھٹیاں لے لیں. سال میں چھٹیاں تو لیتے ہیں نا. جیسے پچھلے دنوں ایک بحث چلی کہ دبئی کے اندر، قطر کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگوں نے کہا جی ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، اتنی گرمی میں ہم کام کرتے ہیں.
تو کیا کریں, ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, روزہ چھوڑ دینا چاہیے؟ تو علماء نے کہا کہ بھائی آپ کی سال کی چھٹیاں بنتی ہیں؟ انہوں نے کہا بنتی ہیں. تو کہا کہ آپ اپنے سال کی چھٹیاں رمضان میں کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ سال کی چھٹیاں رمضان میں لے لیں, آپ کے پاس آپشن ہے. اگر کسی کے پاس آپشن نہ ہو, کوئی آدمی کہے جی میرے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے, مجھے تو چھٹی نہیں مل سکتی, مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, اگر اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر وہ روزہ نہ رکھے, پھر وہ اور دنوں میں قضا رکھ لے. تو ایسے دانشور بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ بھائی روزے کا وقت کم کر دیا جائے. یہ کیا بھائی صبح صادق سے لے کے جو ہے آپ غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں, اس کا ٹائم کم کر دیا جائے. پھر کہا کہ جی جو لوگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں. لیکن الحمدللہ علماء اور مشائخ نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی اور کہا کہ بھئی کوئی اور آپشن, یعنی آپ چھٹی لے لیں, کوئی اور آپشن اختیار کریں. اگر کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ انڈیویجول کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا, اجتماعی طور پہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. اب جیسے الحمدللہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 نمازیں فرض ہیں. آج تک مسلمان پوری دنیا کے اندر wherever you go you can see the people, they can pray 5 times a day. آپ جا کے نہیں دیکھ سکتے if you go in Marrakesh you say people are praying 2 times a day, ایسا نہیں ہو سکتا. 5 ٹائم کی نمازیں, 5 times we have to pray. آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن کیا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اگر تم سفر کرتے ہو, if you are traveler then is no problem, you can do qasr salah. You don't need to pray full 4 rakah Zuhr and Asr and Isha, you can pray 2 rakah. اور اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ اس کی جو عبادات ہیں, this is the beauty of Islam, all the ibadah, all the worship including Ramadan, Roza, we keep just like our Prophet sallallahu alaihi wasallam keep, just like our Sahaba, our Aimma Muhaddiseen, وہ جس طرح سے روزے رکھتے تھے ہم بھی ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں. We have no difference. Wherever you go in all over the world, from UK to Fiji Island, from Uganda to Pakistan and Afghanistan, wherever you go you can see the people, they can keep the fast just like us. Everybody keep fasting same. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ صبح صادق سے لے کے رات تک, غروب آفتاب تک تم نے رکھنا ہے روزہ. ثم اتموا الصیام الی اللیل, جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تم نے افطار کرنا ہے. تو یہ اسلام کی بیوٹی ہے. الحمدللہ we perform Hajj just like our Prophet sallallahu alaihi wasallam performed the Hajj, just like a Sahaba. We didn't change anything. So all different, if you can see the Christianity and Judaism and Yahudi, they change everything. انہوں نے ہر چیز کو چینج کر کے رکھ دیا. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے ریلیجن, ایز اے دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو, اس اسلام کو اتارا, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو الحمدللہ the month of Ramadan is here, is a month of unity. اور یہ مہینہ الحمدللہ, and this time in Pakistan everywhere, if you can go Afghanistan, Pakistan, alhamdulillah we started Ramadan ایک ساتھ unity کے ساتھ. In UK all the time some people they start with Saudi, some people start with Pakistan and Marrakesh. So this time alhamdulillah everybody we are united. We have to thank Allah subhanahu wa ta'ala, at least we have a unity. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں تقوی کا جو تعلق ہے نا, تقوی is a very important thing. In Quran اللہ سبحانہ و تعالیٰ mentioned different places. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو
جیسے تقوی اختیار کرنا ہے ویسے تقوی اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فضائل کو بھی بیان کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں سے محبت کرتا ہے. اب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں بیان کیا، تقوی 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 تقوی. تو ہاؤ وی کین اچیو دا تقوی؟ اب ایوری بڈی از تھنکنگ اللہ آسک اس کیپ تقوی. تو اب تقوی کہاں سے آئے گا؟ تقوی کو کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے، this fasting why is فرض upon us کہ you people become متقی. اب between taqwa and Ramadan have a very strong relationship. اب right now alhamdulillah everybody is fasting and some people they are sick, maybe they are ill, they are old people. I can't identify کہ who's fasting or who don't fasting. مجھے کیا پتا بھائی ان کا روزہ ہے نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا. I don't have anything, I can say this guy have fast and this guy have no fast. کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ Fasting is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Lot of people they are making wuzu now. Nobody can watching. وہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی پی لیں. کوئی دیکھ رہا ہے ان کو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک چھوٹا بچہ، یہ بچہ بیٹھا ہوگا. Our small kids when they keep fast they know we're not going to drink water. Nobody can watching. اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ کہتا نہیں مجھے پانی نہیں پینا. کیوں؟ کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. My Allah is watching us. تو تقوی کیا ہے؟ Wherever you are, if you are sitting in the masjid, if you are sitting in your shop, in bazaar, in your workplace, تو all the time Muslim is thinking, the iman, the mu'min person is thinking کہ Allah subhanahu wa ta'ala is with us, is watching me. تو تقوی یہ ہے. If you are sitting at home in your own room alone or you are doing lot of bad things, تو آپ سمجھتے ہو یار nobody can watching me, کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ your iman is very weak because Allah subhanahu wa ta'ala watching you. تو this is called taqwa. Wherever you are, you think Allah subhanahu wa ta'ala. You protect yourself from the sin, keep away from haram things. In Ramadan, when we go outside in this country, lot of ghair Muslim, Yahud, Hunud, Majus, Sikh, lot of, and they don't wear proper cloth. تو اب کیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. یو پروٹیکٹ یور سیلف تو واچنگ دا حرام غیر محرم. تو اب کسی کو کیا پتا؟ اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اللہ knows everything. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. What you have in your heart, Allah subhanahu wa ta'ala knows. تو روزہ رمضان is like that کہ آپ all the time you protecting your روزہ, protecting your fasting. کہ آپ کہتے ہو نہیں میرا روزہ ہے, میں نے جو ہے کھانا نہیں ہے, میں نے پینا نہیں ہے, I'm not going to drink, I'm not going to eat. اور جو ہے وہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے why you not eating, you said I have a fast. I know, alhamdulillah, I was traveling from Hong Kong to Japan in the month of Ramadan. This is a long flight. So that time I was young, mashallah. So wo air hostess all the time is coming. Why you not eating something? Why you not eating something? It's a long flight. Please drink something, eat something. I told no, I have a fast. I keep fast. What is the meaning of fast? In Japan, if you go in Japan, lot of people have no religion. They don't know what is the religion, but they know Kami-sama. They worship idols. Bas wo unke yahan Kami-sama hota hai. They have no religion. Nowadays, wherever you go, you can find the people, they don't have any religion. They say we are Christian, we are Jewish, we are Hindu, we are Sikh, even the Muslim.
They say, you know, we are Muslim, but they have no religion. They are atheist. So she is asking me, why you keep fast? Why you punish yourself? کہ تم کیوں یہ اپنے آپ کو جو ہے پنش کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا دس از دا کمانڈمنٹ آف اللہ خامی سامہ، یو نو، اللہ ان کا حکم ہے. کہتی ہے اچھا تو وائی ہی آسک، یو نو، شی آسک وائی، تو وٹ از دا بینیفٹ آف اللہ، خدا رب کا کیا بینیفٹ ہے؟ وائی اللہ کو کیا ملے گا تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں. اب اگر میں اس کو یہ کہتا، اف آئی ریپلائی کہ دس از دا، یو نو، ان اسلام وی ہیو ٹو ہیو اے 5 pillars. We have to pray 5 times a day, we have to keep fast, and we have to give charity, zakah, and we have to perform hajj. So she don't understand because she doesn't know the Islam. I told, you know why we keep fast? Because we feel the pain of hunger and thirst. کہ ہم اس پورے مہینے کے اندر whole month we don't eat and we don't drink in the certain time of period. لیکن کیوں؟ Why? میں نے کہا بیکاز ان all this world we have lot of people, they have nothing to eat, they have nothing to drink, so we can feel the pain, what is the hungerness, کیا چیز ہوتی ہے بھوک پیاس، کیا چیز ہوتی ہے. کہتی ہے اچھا that's why you keep fast. میں نے کہا yes. کہتی ہے Islam is a beautiful religion. In this world right now mashallah in our masjid ہم سب we have alhamdulillah everything to eat, but we have excess of food. We destroy food. ہم فوڈ کو ضائع کرتے ہیں نا. ایسا ہے ہمارے گھر میں. Nobody can say, you know, today I didn't eat in the morning in the sahri because I don't have nothing to eat. ایسا ہے؟ alhamdulillah everybody have. اگر رمضان نہ ہو، اگر if the Ramadan is not here, تو we don't feel the what is the bhook, what is the joy, what is the hungerness. ہم فیل کر سکتے تھے اس کا پین؟ نہیں کر سکتے تھے. تو حضور نے فرمایا the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کیا ہے؟ you can feel the pain. تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتی ہے اچھا یہ بات ہے، تو پھر کہتی ہے اور آپ رمضان میں کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ میں نے کہا جی we don't do this thing, we don't do this thing، اور تو گناہ بھی نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. we try ourselves so we don't do any haram things, we not commit any sin in Ramadan at least. تو کہتی ہے after Ramadan. میں نے کہا we start it again. ہم رمضان کے بعد پھر کیا کر دیتے ہیں؟ کھانا پینا بھی شروع کرتے ہیں اور we started committed sin also. تو یہ تقوی نہیں ہے. this is not taqwa. the Ramadan is a month of exercise. whole month we are exercising ourselves to pure ourselves. مضبوط روحانی طور پہ تقوی اختیار کریں. جیسے رمضان میں ہم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. if you go outside you can see the beautiful girls is passing through, you protect your eyes. آپ کہتے ہو نہیں میں نے آنکھوں کو نیچے کرنا ہے. تو after Ramadan also is like that. So this is a practice. You not committed sin, you not going to club, not drinking alcohol, not gambling yourself, not do any other things also in Ramadan. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے. تو اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی when the Ramadan is finished, تو we have to be like that. This is called taqwa. The muttaqi is always is like that. کہ وہ all the time just like you know you are driving on the motorway and you look after yourself, you know, speed limit, camera, this lot of points, this happening. Why? You become alert. When you're driving you become alert. So just like that when you keep fast, so you become alert. Jab Ramadan khatam, the month of Ramadan is finished, you also is like that. This is called taqwa. This is a very easy way to I can explain you the taqwa. The muttaqi, تو وہ کہتے ہیں رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور دامن کو بھی نہ لگے ہرگز پانی. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکا رہنے کے، بھوکا پیاسا رہنے کے. Why you keep fast? Because you know nowadays is very popular. If you want to maintain your health, you become اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں، آپ you can keep fast.
تو آپ کی نیت کیا, your intention this, you know, in Ramadan I can, mashallah, I can make my health is good, that's why I'm keeping fast. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر إلا الطعام. کہ حضور نے فرمایا بہت سارے رات کو کھڑے ہونے والے ایسے ہوتے ہیں سوائے ان کو تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. You can't achieve anything. You keep fast, but when the fast month of Ramadan finish, you didn't achieve anything. When the Tarawih is finished, you didn't achieve anything except کیا, you feel tired. نہیں, یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے, یہ رمضان کا پرپس نہیں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ کہتا ہے کہ جیسی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے دوبارہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یہاں پر کیا کہا, کتب علیکم الصیام فرض. پھر آگے جا کے کیا کہا, فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پھر اللہ تعالیٰ, you know, he loves us. The lot of غیر مسلم, they ask, this religion is very bad, you know, how can the person keep fast? If a person is ill, if a person is old, he's have something wrong with his health, تو قرآن کیا کہتا ہے, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. If you are mareez, if you are traveler, not like this kind of traveling, you know, we sit in the plane within 2 hours, 3 hours there, 3 hours in, 4 hours in Istanbul, 6 hours, 7 hours in Dubai, and sitting at, mashallah, nice, beautiful Boeing 380, nothing, no problem, جب سو رہے ہیں. یہ تو ٹریول نہیں ہے, یہ تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اگر طاقت نہیں رکھتے, if you don't have any power, you become ill, تو فدیۃ طعام مسکین, تو you can give fidya and feed one miskin. فدیۃ طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. This is the ayah. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے if you can keep fast, this is good for you, this is better for you. Don't take any excuse. People are looking for excuse. You know, I got diabetics. Okay ji, you are very young man, 40 years old, 50 years old. I have blood pressure, I have this stomach problem. You mashallah 50 years old, you know, mashallah is young, handsome, strong man. People are looking for excuse. They say, you know, Quran says, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, you don't keep fast. تو یہ ایسا نہیں ہے, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. I'm not talking about the elderly people. You know, they are very sick and they become very strong illness. تو ان کے لیے اجازت ہے, they have a relaxation, they don't keep fast. پھر آگے آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. Allah wants you have a relaxation. اللہ کو کیا ملے گا بھائی, if everybody, whole mankind, Muslim غیر مسلم can keep fast, تو اللہ کی بڑائی کے اوپر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اللہ کو کیا فرق پڑے گا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. پھر آگے کیا کہا, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. یہ نہیں کہ بھائی you are sick, you are traveling and you don't keep fast, تو after Ramadan you say now I have no strength. پھر وہ تقوی ختم. You know, now is it atmosphere when the Ramadan start, everybody have a power because the سلسلۃ الشیاطین, اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو کیا کر دیا, قید کر دیا. Everybody have a power. MashaAllah, you can see the people have energy, روحانیت, ایمان, and they come to the masjid. MashaAllah, they read Quran, and they keep fast. Our youngster, our boy, girls, MashaAllah, they have energy. Everybody. تو after the Ramadan, تو but you don't have atmosphere. Then آپ نے روزے نہیں رکھے, اب اللہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. After Ramadan you have to complete the iddah, 30 days or 29 days of Ramadan. اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو آپ کو روزے رکھنے ہوں گے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوگی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. This is the biggest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We are Muslim, we are believers, alhamdulillah. We are sitting in the masjid in the month of Ramadan, Jummah. This is the biggest blessing. You go outside in Muslim country, you can't find this kind of thing. You know, if I give talk in lecture in Pakistan, so you can't explain this thing. In Pakistan, everywhere is masjid. Everywhere, wherever you go, you can find the Muslim. Lekin here, you can see the people, they worship idols. They go different places. تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. This is a blessing. We are Muslim, alhamdulillah. We worship Allah subhanahu wa ta'ala. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.